Dear students, Assalamu alaikum. Financial reporting and analysis. Today is our lecture 7. First of all, we'll go for revision of lecture 6. Yesterday we discussed very important areas of financial reporting and analysis. I would like to know from you first that have you done revision or not? Very truly speaking. Have you done group discussions or not? Have you tried to check information on the internet or not? کیا جی کیا آنسرز ہے آپ کے پاس؟ بڑے فریش آج بیٹھے ہیں آپ لوگ. اچھی بات ہے, فریش ہو کے بیٹھنا چاہیے, ایکٹیو ہونا چاہیے, اٹینشن ہو کے لیکچرز اٹینڈ کرنے چاہیے اور شوق سے کرنے چاہیے, شوق سے. ٹھیک ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے. آپ جو چیز پڑھ لیں, مارکیٹنگ ہو, آئی ٹی ہو, ایچ آر ہو, اکاؤنٹنگ ہو, فائنانس ہو, یہ سب بڑے انٹرسٹنگ سبجیکٹس ہیں. اور اس لیول پہ آپ چیزیں بھی ایسی دیکھتے ہیں جو ریئل ورلڈ میں پریکٹیکلی جو یوز ہو رہی ہیں. سو پلیز ذرا تھوڑا مجھے آج بتائیں کہ آپ نے انٹرنیٹ پہ کون جا رہا ہے آج کل؟ انٹرنیٹ پہ جا کے, گوگلز میں جا کے آپ بڑی اچھی سائٹس ہیں ریسرچ کرنے کی, کس نے کیا ہے؟ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو پڑھایا تھا, لیٹس سی بیسک اکاؤنٹنگ کنسیپٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے, جس میں پروڈنس تھا, گوئنگ کنسرن تھا, اینڈ میٹیریلٹی, کنسسٹنسی, یہ سب تھے. سبسٹنس آف فارم بھی تھا. تو کس نے کوشش کی؟ کسی نے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, ہی واز ویری ہارڈ ورکر بٹ ہی واز بٹ ویک ان کنسیپٹس. یہ میں نے اس کو جب کلاس میں ہم نے ڈسکس کیے, بیسک اکاؤنٹنگ کنسیپٹس ڈسکس کیے ہم نے, یہ جو گوئنگ کنسرن, پروڈنس اینڈ کنسسٹنسی, میٹیریلٹی ڈسکس کیا, اینڈ وی آلسو ڈسکس گیپ, جنرلی ایکسپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل. اسٹوڈنٹ نے کچھ کوشچن کیے, جس اسٹوڈنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, ہی ڈسکس فیو تھنگس ود اس ان اے کلاس, اینڈ ویکینڈ کے بعد ہم نے اس کے اوپر میں ڈسکشن رکھی تھی انہی ٹاپکس پہ. اینڈ ان دیٹ کلاس دیٹ گائے پرفارم amazingly, surprisingly. He impressed me a lot. کیسے؟ میں نے اس نے پروڈنس کی بہت اچھی ایگزامپلس دیں, گوئنگ کنسرن کی ایکسیلنٹ ایگزامپلس دیں, میٹیریلٹی کو بڑے اچھے طریقے سے اس نے ایکسپلین کیا, اینڈ ہی ایکسپلینڈ ویری ویل گیپ ایز ویل. اینڈ when I asked him in the class کہ آپ نے یہ چیز کیسے, just few days back you had very little knowledge about these things, and he answered, he said, sir, میں نے سب سے پہلے اپنے جو فرینڈس, فیملی فرینڈس, ادر فرینڈس جو میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے, چاہے وہ فیس بک پہ تھے, چاہے وہ انٹرنیٹ پہ تھے, میں نے ان سے ہیلپ لی. اس کے کچھ ریلیٹیوز تھے, کچھ دوست تھے, they were studying professional qualifications, اور کہتے انہوں نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا بہت اچھی طریقے سے. اینڈ دین آئی ڈیڈ ریسرچ مائی سیلف آن دی انٹرنیٹ, اور میں نے ان چیزوں کو لیا, میں نے گوئنگ کنسرن کی ایگزامپلس ڈھونڈی, پروڈنس کی ایگزامپل ڈھونڈی, اینڈ ہی گیو اس ایکسیلنٹ ایگزامپلس. اور یہ فیکٹ ہے کہ اس نے جو یہ چیز کی ہے, اینڈ ہی سیڈ کہ میں اب کبھی نہیں بھولوں گا اور میں اس پریکٹس کو کنٹینیو رکھوں گا. بتانے کا پرپز یہ ہے کہ جب آپ لیکچر لیتے ہیں, آپ دیکھیں, میں ابھی بھی لکھا ہوا ریوائز لیکچر 6, ٹوڈے از آور لیکچر 7. میں آپ سے کچھ چیزیں لیکچر 6 کی پوچھتا ہوں, آپ اگر تھوڑا ریوائز کر کے آتے ہیں, تھوڑا آنسر کرتے ہیں, آپ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں اسٹے کر رہے ہیں. اور پھر
آنے سے پہلے یا بعد میں اپنے جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں. جیسے میں نے آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ گو فار 1 hour ڈسکشن اور 3 hour ڈسکشنز. نو, آپ 20 منٹ ڈسکس کر لیں کوئی چیز, لیکن ایسے ڈسکس کریں جس طرح یو آر سیریس. 20-25 منٹ کی ڈسکشنز میں آپ نے 5-10 منٹس اس کو سنا, کچھ اپنا سنایا, کچھ چیز آپ کو سمجھ آئی, اور اگر ٹائم ہے آپ ہاف این آور کریں, ریسٹ کریں دوبارہ. ڈسکشن سے آپ کی بڑی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں, اور ڈسکشن آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ نے سیلف اسٹڈی کی ہو اور ریسرچ کی ہوئی ہو. آپ بہت اچھی ڈسکشن کر سکتے ہیں. تو اپنے ساتھ کولیگز کو ملائیں, ٹھیک ہے, ایک بانڈ کریٹ کریں آپس میں کہ ہاں جی ہم یہ چیز کریں گے. باقی آپ کے پاس بہت ٹائم ہے, آپ اور بڑی ڈسکشن گپ شپ کریں, لیکن پلیز جب اسٹڈیز میں ہوں تو یہ امپورٹنٹ ہے. تو میں نے دیکھا ہے میری فیلڈ میں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں نے خود چارٹر اکاؤنٹنسی کی ہے, اینڈ میں ڈے 1 سے تو نہیں میں کہتا, لیکن میں نے تھوڑا سا آگے جا کے جب انٹرمیڈیٹ لیول اور فائنل لیول کے پیپر دیا تھا, ٹف ایگزام ہوتے ہیں, ڈسکشنز. اور ڈسکشنز اگر آپ اپنے سے اچھے بندے سے کریں, لائق بندے سے کریں, برابر کے بندے سے کریں تو زیادہ اچھا ہے. اگر آپ سے کم کوئی ہے اس کو بھی آپ ضرور اس کے ساتھ شیئر کریں. تو یہ چیز ہے کہ آپ پھر ریسرچ کریں, انٹرنیٹ پہ جائیں, دیکھیں اس کی اور کیا ایگزامپل ہے. جتنا کریں گے تھوڑا ٹائم لگے گا, اور فولڈرز بنائیں تو آپ کو وہ چیز وہ ٹاپک اور کلیئر ہوگا. رائٹ. سو اب میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں, ذرا مجھے بتائیں, IS-8 we discussed yesterday in our last lecture, lecture 6, International Accounting Standards 8. کیا ہے وہ؟ اکاؤنٹنگ کنسیپٹس اینڈ پالیسیز کے بارے میں تھا. اکاؤنٹنگ کنسیپٹس اینڈ پالیسیز. دا مین ایشوز IS-8 میں کیا ہیں؟ 4 مین ایشوز ہیں. سلیکشن آف اکاؤنٹنگ پالیسی. جب کمپنیز اکاؤنٹنگ پالیسی سلیکٹ کرتی ہیں تو کیا چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں؟ IS-8 کیا ڈائریکشن دیتا ہے؟ لیٹ سی بیفور IS-8 اگر کوئی ڈائریکشن نہیں تھی, کوئی گائیڈ لائنس نہیں تھی, کمپنیز پک اینڈ چوز کر رہی تھیں اپنی ڈسکرپشنری پہ جو مرضی چوز کریں. لیکن ناؤ IS-8 گائیڈ کرتا ہے کہ کمپنیز کو گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ جب آپ پالیسی سلیکشن آف اکاؤنٹنگ پالیسیز ہو تو آپ کے مائنڈ میں کیا چیز ہونی چاہیے. سملرلی چینجز ان اکاؤنٹنگ پالیسی. اگر کوئی آپ اپنی ایگزسٹنگ اکاؤنٹنگ پالیسیز جو ہیں, کوئی ڈفرنٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز company has to adopt while preparing the financial statements. So changes in accounting policy IS-8 جو ہے, اکاؤنٹنگ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 8 جو ہے, وہ اس پہ کیا گائیڈ لائن دیتا ہے کہ آپ نے اگر کمپنی نے کوئی پالیسی چینج کرنی ہے تو اس کے لیے کیا گائیڈ لائنس ہیں. دین چینجز ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس. اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کیا ہوتے ہیں؟ we discussed in our last lecture. I gave you examples. I am going to ask you this question. You should know very well okay, what is accounting policies, what is how to change in accounting policy, and what is accounting estimates. Right? So جیسے ہمارا پریویس لیکچر تھا, آپ کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. You should have searched these things. آپ نے کرنی چاہیے تھیں, اور میں نے I hope you must have done this. کہ جا کے نیٹ پہ چیک کریں, بکس میں دیکھیں, گروپ ڈسکشن کریں, اور پیچھے پڑ جائیں. مطلب جب آپ کوشش کریں گے اس کا ریٹرن ہوگا. رائٹ. ہم نے آئی تھنک 3 ڈسکس کی تھی چیزیں: سلیکشن آف اکاؤنٹنگ پالیسی, چینجنگ ان اکاؤنٹنگ پالیسی, چینجنگ ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس, کریکشن آف پرائر period error. Correction of prior period errors we will discuss today. But before start this, I would like to ask you a few questions and I want you to answer me. Yes? کیوں بھائی؟ آنسر لینے میں نے آپ سے, ٹھیک ہے, آپ آنسر کریں گے, اور انشاءاللہ آپ سو فار میں نے لیکچر 3 کے جب کوشچنز آپ سے کیے اینڈ آپ نے آنسر کیے, اور کچھ اسٹوڈنٹ نے کم کیے, کچھ نے زیادہ کیے, لیکن رسپانس تھا. آئی مسٹ سے کہ رسپانس تھا. کلاس آپ کی بہت اچھی ہے, آپ ہارڈ ورکر نظر آتے ہیں, جاب کے ساتھ سب پڑھتے ہیں. میں انگلینڈ میں رہا ہوں, 90% ہماری کلاس میں, آئی ووڈ سے ناٹ 90, مور دین 90%, they were all working. I was working too. Yes. جاب بھی ہوتی ہے, اسٹڈی بھی ہوتی ہے, سوشل لائف بھی ہوتی ہے, گھر بھی ہے, ریلیٹیوز بھی ہیں, فرینڈز بھی ہیں. یہی لائف ہے.
یہی ڈسپلن ہے. یس, آپ کو اپنے ٹائم سلاٹس بنانی پڑتی ہیں. آپ اس چیز کو ڈسپلن میں رکھیں گے, چیزیں اسموتھ چلیں گی. اگر آپ سو گئے 12 آورس, گپے مارنے لگے 6 آورس, ٹی وی دیکھنے لگے 6 آورس, نہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. نیوز چل رہی ہوتی ہیں, ہر 1 آور کے بعد نیوز آتی ہے نہیں آتی؟ تو آپ اپنا ٹائم رکھیں نیوز دیکھنے کا, ڈرامے دیکھنے کا ٹائم رکھیں, سونے کا ٹائم جس طرح کھانے کا ٹائم ہے, نماز کا ٹائم ہے, اس طرح اسٹڈی کا پراپر ایک ٹائم رکھیں. مارننگ ہو, ایوننگ ہو, نائٹ ہو, جس طرح بھی آپ اپنے آپ کو مینیج کریں ٹائم کے اندر. لیم ایکسکیوزز نہیں چاہیے. اوکے, اب بتائیں سلیکشن آف اکاؤنٹنگ پالیسیز میں کیا چیز تھی؟ جی, مائی فرینڈ سٹنگ ایٹ دا بیک, ویری بیک, یس, لاسٹ ونڈو کے ساتھ جو بیٹھے ہیں آپ, جی آپ بڑے اشاش بشاش ہیں. ٹوڈے یو لک ویری ایکٹیو اینڈ ویری چارمنگ. یس, تو ذرا بتائیں, پہلے یہ بتائیں کہ ریوین کی تھی. اوکے, گڈ, ریوین آپ بتا رہے ہیں آپ نے کی ہے. دا وے یو آنسر ویری کانفیڈنٹلی, آئی ٹرسٹ یو. یس, اوکے, تھوڑا سا بتائیں سلیکشن آف اکاؤنٹنگ پالیسیز کیا ہے اکارڈنگ ٹو آئی ایس 8 کیا ہے؟ ورڈنگ تو سمپل ہے کہ اکاؤنٹنگ پالیسی کو سلیکشن کمپنی کرتی ہیں. آئی ایس کیا گائیڈ لائن دیتا ہے؟ اوکے, بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ تھوڑا سوچ کے بولتے ہیں, کرتے ہیں, بہت اچھا. اور جس طرح آپ نے آنسر کیا ہے, میں بھی کہہ سکتا ہوں آپ نے ریویژن کی ہے, لیکن تھوڑے سے اس کو لیول اپ کریں, ڈسکشنز میں جائیں. گڈ. آئی ایس ایٹ ریکوائرز این اینٹی مین آرگنائزیشن ٹو سلیکٹ اینڈ اپلائی اپروپریٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز. ورڈ از اپروپریٹ, انڈر لائن کریں اس کو. complying with IFRS, International Financial Reporting Standards, and interpretation to ensure that financial statements provide information that is relevant and reliable. یہ ورڈ جو آپ نے یوز کیا نا, ویری گڈ, کہ آئی ایس یہ گائیڈ لائن دیتا ہے کہ جب کمپنیز اکاؤنٹنگ پالیسی کو سلیکٹ کریں, میک شیور کریں کہ وہ اپروپریٹ ہوں, اور جو انفارمیشن دیں اکاؤنٹنگ پالیسیز آپ جو اپلائی کرتے ہیں اس سے کیا انفارمیشن نکلتی ہے, وہ ریلیونٹ ہو اور ریلائبل ہو. ریلیونٹ کس سینس میں کہ وہ ڈیسیژن میکنگ میں یوزرز کے کام آئے, اور ریلائبل کس سینس میں, in that way, which way represent faithfully the results of financial position of the entity, reflect the economic substance of events and transactions, and not merely the legal form. Yes, substance of events, economic substance کیا ہوتا ہے؟ Let's see, کمپنی نے ایک لیز پہ مشین لے لی ہے, بائی کی ہے, مشین لیز پہ بائی کی ہے. یس, اینڈ اس کو استعمال کر رہے ہیں, اس کے سے اکنامک بینیفٹ لے رہے ہیں, اور اس کی انسٹالمنٹس دے رہے ہیں. لیگلی مشین ابھی کمپنی کے نام پہ, کیونکہ لیز جب کمپلیٹ ہوگی, پیمنٹس پوری ہوں گی, تو اس کا جو ٹائٹل ہے, اونرشپ ہے, وہ ٹرانسفر ہو جائے گی کمپنی کے نام. لیکن مشین کس کے پاس ہے؟ کمپنی کے پاس. کمپنی یوز کر رہی ہے اور اسے پروفٹ لے رہی ہے, اس کی ویئر اینڈ ٹیئر خود کر رہی ہے, تو یہ اکنامک سبسٹنس, تو وہ آپ کا لیگل ایسٹ ہے. سو ریفلیکٹ دی اکنامک سبسٹنس آف ایونٹس اینڈ ٹرانزیکشن اینڈ ناٹ میرلی دا لیگل فارم. انفارمیشن شوڈ بی نیوٹرل, ناٹ بائسڈ, پروڈنٹ ہونی چاہیے, اینڈ کمپلیٹ ان آل میٹیریل اسپیکٹس. جب آپ اکاؤنٹنگ پالیسیز چوز کرتے ہیں, آئی ایس 8 آپ سے یہ 2 تھنگز ریکوائر کرتا ہے. کیا؟ ریلیونٹ اینڈ ریلائبل. اوکے, سو آئی ہوپ جو میں اس کو دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے اگر لاسٹ لیکچر سنا اور اس کے بعد اٹینڈ کیا اور ابھی آپ ریویو کر کے, آفٹر دیٹ یو جسٹ نیڈ ٹو گو مور ریسرچ اینڈ گیٹ مور انفارمیشن. آپ کا لیول وہ ہو گیا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اوکے, گڈ. چینجز ان اکاؤنٹنگ پالیسی, ہو ول ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ چینجز. یہ جو سلیکشن آف اکاؤنٹنگ پالیسی ہو گیا, چینجز ان اکاؤنٹنگ پالیسی. جی یہ جو سیکنڈ رو میں بیٹھے ہوئے ہیں, جی آپ سیکنڈ رو میں,
آپ بتائیں پلیز چینجز ان اکاؤنٹنگ پالیسیز میں کیا ہے اکارڈنگ ٹو IS 8. کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں؟ اکاؤنٹنگ پالیسیز چینج ہو سکتی ہیں. Very good, very good. Changing accounting policy. The general rule is that accounting policies are normally kept the same from period to period to ensure comparability of FS over time. General rule یہ ہے کہ آپ کی economic policies year to year time جو ہے وہ same رہے تاکہ comparison ہو سکے. Right? Like چھوٹی سی example ہے, 2 companies ہے, this is Ufone, this is Mobilink, same industry, same business. اب یو فون اپنی پالیسیز فریکوینٹلی چینج کر رہا ہے تو ہم اس کی یہ کمپیریزن نہیں ہو سکتا موبیلنگ کے ساتھ. کیوں؟ پالیسی چینج کرنے سے ریزلٹس چینج آئے. جب تک پالیسی میں کنسسٹنسی نہ ہو تو آپ کمپیریزن میں پرابلم ہے. اگر یو فون اپنی پرفارمنس چیک کر رہا ہے ود فرام پریویس ایئرز آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ لاسٹ ایئر پالیسیز اور تھیں, اس ایئر ہماری پالیسیز چینج ہو گئی ہیں. سو کنسسٹنسی امپورٹنٹ ہے پالیسیز کے اندر. جنرل رول یہ ہے کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. لیکن IS 8 کیا کہتا ہے؟ IS 8 requires accounting policies to be changed if the change, this is not charge, this is change, only if the change is required by IFRS. Let's see آپ نے ایک اکاؤنٹنگ پالیسی اڈاپٹ کی ہوئی تھی, اس پالیسی کو باڈیز نے چینج کیا, پروفیشنل باڈیز نے بتایا is required by IFRS or will result is reliable and more relevant presentation of events and transactions. یا پھر آپ اس کو اس لیے چینج کر رہے ہیں کہ یہ چینج کرنے سے, نیو پالیسی اڈاپٹ کرنے سے ریلائبل ریلیونٹ انفارمیشن سمجھ آئے گی. اوکے, یہ امپورٹنٹ ہے. A change in accounting policy occurs if there is a change in recognition. یہ 3 things اگر ہوں تو وہ چیز چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسی کے ڈومین میں آتا ہے, اس کے سرکل میں آتا ہے. اگر یہ 3 things کوئی بھی آپ کے سامنے کوشچن ہو کہ یہ چیز ایسے ہوئی ہے, آپ یہ 3 things اپلائی کریں. کیا؟ ریکگنیشن, e.g. an expense is now recognized rather than assets. پہلے ایک چیز ایسٹ ریکگنائز ہو رہی تھی, اب وہ ایکسپینس ہو رہا ہے, تو ریکگنیشن میں چینج آ گیا ہے. دس از, آپ نے کوئی ایسی پالیسی اڈاپٹ کی ہے کہ ایک چیز پہلے آپ کو ایسٹ تھی, اب وہ ایکسپینس میں شو ہو رہی ہے. سو دس کمز انڈر, اگر ایسا ہے تو دس از چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسی. پریزنٹیشن, e.g. depreciation is now included in cost of sales rather than administrative expenses. پہلے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں ڈیپریسیشن کو چارج کیا جاتا, اب اوپر چارج کر رہے ہیں کاسٹ آف سیل میں, تو پریزنٹیشن میں فرق آ گیا. پریزنٹیشن پہلے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز گراس پروفٹ کے بعد آتے ہیں, ایسے ہی آتے ہیں نا, سیلریز, پریمیم فار ڈاؤٹ فار ڈیٹس, ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز. تو آپ کی ڈیپریسیشن پہلے وہاں پہ چارج ہو رہی تھی, لیکن اب ڈیپریسیشن کو چارج کر رہے ہیں آپ بفور گراس پروفٹ کاسٹ آف سیلز میں, تو پریزنٹیشن میں فرق آ گیا ہے. پریزنٹیشن میں اگر یہ چیز ہو, دس از چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسی. ان 3 things میں کوئی بھی چیز اپلائی ہوئی ہے, 3 کی 3 چیزیں اپلائی ہو رہی ہیں اور ایون 1 ہو رہی ہے, اگر ہو رہی ہے 3 کی 3 things یا 1 ہو رہی ہے, دین از اے چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسی. اگر 3 things اپلائی نہیں ہو رہی, کوئی ایک بھی نہیں ہو رہی, دس از ناٹ اے چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسی. میجرمنٹ, e.g. assets at replacement cost rather than historical cost. پہلے آپ ایسٹس کو آپ نے ہسٹوریکل کاسٹ پہ رکھا تھا, اب ریپلیسمنٹ کاسٹ پہ رکھ رہے ہیں, تو میجرمنٹ میں فرق آ گیا. آبویسلی ایک ایسٹس ہیں, آپ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن بیلنس شیٹ میں ایسٹ کو ہسٹوریکل کاسٹ پہ رکھا ہوا ہے, لیکن آپ اس کو آپ ریپلیسمنٹ کاسٹ پہ رکھتے ہیں یا کرنٹ ویلیو پہ رکھتے ہیں تو فگرز چینج ہو جائیں گے. سو اگر ریکگنیشن, پریزنٹیشن اور میجرمنٹ یہ 3 things میں سے کوئی ایک ہے یا all 3 ہیں, then it would be a change in accounting policy. And then we discuss accounting estimates. جی estimates کون بتائے گا؟ یہ my friend dear, سب سے آگے جو بیٹھے ہیں آپ. Yes, you. accounting estimates کے بارے میں say something. لگتا ہے تھوڑا کم پڑا ہے.
اوکے چلیں آپ ریڈ کر کے بتا رہے ایکسیپٹیبل. اوکے یس جی آپ نے ریڈ کیا. آئی ایس ایٹ اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ The effect of a change in accounting estimates should be included in the IS in the period of the change, and if subsequent periods are affected, in those subsequent periods. In the effect of the change is material, its nature and amount must be disclosed. سب سے پہلے آئی ایس 8 انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 8 اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس، اگر چینجز ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس میں آپ چینجز لائیے آپ نے، سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ شوڈ بی انکلوڈیڈ ان دی انکم اسٹیٹمنٹ ان دا پیریڈ آف دی چینج. ٹھیک ہے، آپ کرنٹ پیریڈ میں آپ نے چینج کیا ہے، آپ آئی ایس میں چارج کریں. اف سبسیکوینٹ پیریڈز آر افیکٹڈ ان دو سبسیکوینٹ پیریڈز، اگر بعد کے پیریڈ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں تو آپ اس کو بھی چینج کریں گے. اف دا افیکٹ آف چینج از مٹیریل، its nature and amount must be disclosed. Changing in accounting estimates. Examples of changing in accounting estimates are this. This is important. آپ سے پوچھیں accounting estimates کی example کیا ہے؟ Estimates کیا ہوتے ہیں؟ آپ کا asset ہے، آپ asset کی useful life 8 years رکھ رہے ہیں، 10 years رکھ رہے ہیں، estimate کر رہے ہیں the useful life of fixed assets which is non-current assets. Estimate لگا رہے ہیں نا کہ یہ بلڈنگ ہے، بلڈنگ 25 ایئرس، فرنیچر ہے 3 ایئرس، مشینری ہے 5 ایئرس. ایسٹیمیٹس دا یوزفل لائف آف نان کرنٹ ایسٹس. دا ریزیڈول ویلیو آف نان کرنٹ ایسٹس. ریزیڈول ویلیو کیا ہوتی ہے؟ جب فکس ایسٹ کی یوزفل لائف ختم ہو جائے اس کی باقیہ قیمت کتنی ہے؟ اسکریپ ویلیو. آپ ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں کہ ہم یہ اپنی مشینری یوز کریں گے 5 ایئرس، اور 5 ایئرس کے بعد اس کی ویلیو فار ایگزامپل 10% رہ جائے گی. ایسٹیمیٹس. دا میتھڈ آف ڈیپریسیٹنگ نان کرنٹ ایسٹس. دا میتھڈ آف ڈیپریسیٹنگ نان کرنٹ ایسٹس. وارنٹی پروویژنس based upon more up-to-date information about claims frequency. Warranty and provisions. ٹھیک ہے، وارنٹی آپ چیزیں، کمپنی چیزیں سیل کرتی ہے اور وارنٹی دیتی ہے 6 months وارنٹی. آپ سم ٹائم آپ بھی چیزیں لیتے ہوں گے ڈفرینٹ پروڈکٹس پہ وارنٹی ہوتی ہے. کمپیوٹر بائی کیا وارنٹی ہے، وارنٹی ہے. کمپیوٹر بائی کیا وارنٹی ہے. اب وارنٹی کو کتنا یوز کیا جا رہا ہے، وارنٹی کلیم کرتے ہیں کسٹمر یا نہیں کرتے ہیں. So this is all estimates, provisions, estimates. So changes in accounting estimates, this is the example of accounting estimates. So today ہم start کرتے ہیں question. اب آپ کو یہ جو میں نے ریکیپ کیا ہے اس لیے کیا کہ امپورٹنٹ تھا. لاسٹ لیکچر میں میں نے اس کو ایکسپلین کیا، ابھی ریکیپ ہوا. اس ریکیپ کے بعد I am very much sure and I expect from you کہ آپ کو یہ change in accounting policies, selection of accounting policies, change in accounting estimates like this آنے چاہیے. اس ایزی وے سے آئی تھنک میں نے آپ کو بتایا. اب آپ آپس میں ڈسکس کریں، بک سے دیکھیں اینڈ گو آن. دس از اے کوشچن فار یو. اس کوشچن کا آپ آنسر کریں تو آئی ایم شیور کہ آپ کو کنسیپٹ اور کلیئر ہو جائے گا. Which of the following is a change in accounting policy as opposed to change in estimating techniques? Which of the following is a change in accounting policy as opposed to change in estimation technique? آپ کو یہ 4 different scenarios دیے گئے ہیں، ان کو آپ ریڈ کریں اور بتائیں کیا یہ change in accounting policy ہے یا پھر estimating techniques ہیں. میں نے آپ کو بتایا جب بھی چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسی کی بات آئے یہ 3 things ریکگنیشن، پریزنٹیشن اینڈ میجرمنٹ یہ اپلائی کرنا ہے. تو آپ یہ 3 things ہر سینیریو پہ اپلائی کریں. نمبر 1، an entity has previously charged interest incurred in connection with the construction of tangible non-current assets to the income statement. Following the IS 32, it now capitalizes this interest. An entity mean organization, company
previously charged کر تھی interest incurred in connection with the construction of tangible non-current assets to the income statement. ٹھیک ہے. جو فکس ایسٹ بائی کیا گیا تھا کنسٹرکشن کے لیے, اس پہ کمپنی انٹرسٹ دے رہی تھی, اور اس انٹرسٹ کو کہاں چارج کیا جا رہا تھا؟ انکم اسٹیٹمنٹ میں, آئی ایس میں, ایکسپینسز میں. آئی ایس 32 کو فالو کرنے کے بعد, یا آئی ایس 32 آیا اس کی انسٹرکشن کے بعد, اٹ ناؤ کیپیٹلائز دس انٹرسٹ. کیپیٹلائز کیا ہوتا ہے؟ ایسٹ کو کیپیٹلائز کرنا, کہ وہ اب ایس ایف پی میں چلے گئے. تو آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ یہ چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسی ہے اور اپوز ٹو چینج ان ایسٹیمیٹنگ ٹیکنیکس ہیں. کیا چیز ہے؟ آپ اگر ریکگنیشن, میجرمنٹ, پریزنٹیشن کو کسی پہ فالو کریں, بتائیں کیا چیز ہے. An entity has previously charged interest incurred in connection with construction of tangible non-current assets to the income statement following the IS 32. It now capitalized that interest. Answer is this is a change in recognition and presentation. Therefore, this is a change in accounting policy. This is a change in recognition and presentation. پریزنٹیشن کیسے ہوئی؟ پہلے وہ آئی ایس میں چارج کرتے, اب وہ کیپیٹلائز کر رہے ہیں وہاں پہ بیلنس شیٹ میں. ریکگنائز کیسے ہوا؟ پہلے یہ ایکسپینس تھا, اب یہ ایسٹ ہے آپ کا. رائٹ. نمبر 2, an entity has previously depreciated vehicles using the reducing balance methods at a 40% per annum. It now uses the straight line method over a period of 5 years. کیا چیز ہے یہ؟ پہلے کمپنی ویکلس کی ڈیپریسیشن ریڈیوسنگ بیلنس سے کر رہی تھی, اب اسٹریٹ لائن بیلنس سے کیا ہے. تو یہ کس میں آتا ہے؟ ریکگنیشن میں, پریزنٹیشن میں, یا میجرمنٹ میں؟ بتائیں. تھنک اباؤٹ دس بفور گوئنگ آن آنسر. تھنک اباؤٹ دس کہ کمپنی اپنی گاڑیوں کی, ویکلس کی جو ڈیپریسیشن تھی وہ ریڈیوسنگ بیلنس سے 40% پہ جا رہی تھی. اب اٹ ناؤ یوزز دی اسٹریٹ لائن میتھڈ اوور اے پیریڈ آف 5 years. کیا چیز ہے یہ؟ کچھ لوگ صحیح بتا رہے ہیں. گڈ. دا آنسر ٹو آل 3 questions از نو. دس از اونلی اے چینج ان ایسٹیمیشن ٹیکنیک. آنسر آل 3 questions. کون سے 3 questions؟ یہ 3 questions. ریکگنیشن, پریزنٹیشن اور میجرمنٹ. یہ آپ اس پہ اپلائی کرتے ہیں. پریزنٹیشن میں کوئی فرق نہیں آیا, اسی طرح ڈیپریسیشن چارج ہو رہی ہے. ریکگنیشن میں بھی نو, میجرمنٹ میں نو. دس از آل ایسٹیمیٹنگ. دس از آل. The answer to all 3 questions is no. This is only a change in estimation technique. So this is not change in accounting policy. Number 3, an entity has previously shown a certain overhead within cost of sales. کچھ ایکسپینسز cost of sales میں شو کر رہی تھی. It now shows those overheads within administrative expenses. پہلے ایگزیکٹلی لائک وہ ہے, اس کا اپوزٹ ہے. سو ہم نے ایگزامپل کی تھی پیچھے کہ کمپنی جو ہے وہ کاسٹ آف سیلز میں چیزیں چارج کر رہی تھی, اب وہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس میں. تو یہ پریزنٹیشن کا فرق آ گیا ہے. کس کا؟ پہلے پریزنٹیشن کہاں پہ تھی؟ کاسٹ آف سیل میں تھی. اب پریزنٹیشن نیچے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں آ گیا. سو دا آنسر از دس از اے چینج ان پریزنٹیشن and therefore a change in accounting policy. This is a change in presentation and therefore a change in accounting policy. Right? Number 4, an entity has previously measured inventory stock. An entity has previously measured inventory at variable cost. It now measures inventory using the first in first out method. میتھڈ چینج ہوا ہے.
پہلے ایک میتھڈ تھا, دوسرا میتھڈ ہے میجرمنٹ, ٹھیک ہے. For each of the items ask whether this involves change to, جو بھی 4 example ہم نے آپ کو دیے ہیں, recognition, measurement, presentation. What is the answer of 4 question? The answer is this is a change in measurement basis at therefore change in accounting policy. پہلے FIFO میتھڈ تھا, weighted average cost میتھڈ تھا, اور اب FIFO سے تو measurement change, measurement. اوکے, سو پلیز یہ کوشچن ضرور دیکھیں دوبارہ, ابھی میں گون تھرو ہوا. If the answer to any of these is yes, the change is a change in accounting policy. اس کوشچن کو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ نے ہوم ورک کے طور پہ دوبارہ دیکھنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے. 4 آئٹمس بتائے گئے ہیں کوشچنس کے, 4 آئٹم کے اوپر آپ نے ریکگنیشن, میجرمنٹ اینڈ پریزنٹیشن کو اپلائی کرنا ہے. ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں ریکگنیشن, پریزنٹیشن اور میجرمنٹ کو ڈسکس کیا تھا, آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی کیا ڈیفینیشنز ہیں, کس طرح ہیں, اور اس کو پھر 4 جو سینیریو ہیں, ڈفرینٹ سینیریو ہیں اس کوشچن میں دیے ہوئے, ان 4 پہ اپلائی کریں. If the answer to any of these is yes, any of these above 3 things, recognition, presentation and measurement is yes, then the change is a change in accounting policy. Otherwise یہ estimates ہیں. So آپ نے یہ کرنا ہے, انشاءاللہ آپ یہ کوشچن کریں گے, گھر بیٹھ کے پڑھیں گے, اس کو بار بار ریڈ کریں گے, سمجھیں گے, اور پھر خود اس کو آنسر کریں گے. ابھی آپ کو میں گو تھرو ہوا, میں نے آپ کو ریزن بتائیے, اور ان سب کا آنسر یہ ہے. I am giving you solution as well. Yes, so I expect from you کہ آپ اس کو تھوڑا سیریس لیں گے. اب آ جائیں پرائر پیریڈ ایررز. IS 8 کا لاسٹ ایریا ہے کہ پرائر پیریڈ, پرائر ہوتا ہے پہلے, سابقہ, پرائر پیریڈ پچھلے دور میں. آج ہم بیٹھے ہیں پرائر پیریڈ ایررز کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ہمیں آج پتہ چلا کہ پچھلے پیریڈ میں سے غلطی تھی, اس کو کیسے ڈیل کریں گے. IS 8 اس پہ کیا کہتا ہے. Prior period errors are omissions, forms and misstatements in the financial statements for one or more prior periods arising from failure to use information that was available when the FS for those periods were authorized for use could reasonably be expected to have been taken into account in preparing those FS. So prior period errors ہے, یہ omission بھی ہو سکتی ہے error, misstatement بھی ہو سکتی ہے, fraud وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. یہ انفارمیشن جو ہے اگر پرائر پیریڈ ایرر کی آپ کو ملتی ہو مٹیریل ہے, دس مین کہ جو پرائر پیریڈ ایف ایس سائن ہوئی ہے اس کو آپ نے دوبارہ ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ یوزرز کے لیے وہ یوزفل نہیں ہے, یوزرز کے لیے وہ ڈس ایڈوانٹیج ہے, رائٹ, یوزرز کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے. سچ ایررز انکلوڈیڈ میتھمیٹیکل مسٹیکس ہو سکتی ہیں. پرائر پیریڈ ایررز کیا ہوتی ہیں؟ میتھمیٹیکل مسٹیکس, mistaken in apply accounting policies, oversights and frauds. آپ نے کوئی اکاؤنٹنگ پالیسی جو اڈاپٹ کی ہے, غلطی سے غلط پالیسی اڈاپٹ کی ہے, آپ کو اب ریئلائز ہوا ہے, آپ کو اب بتایا گیا کہ یہ پالیسی ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی, یہ ہمیں کوئی چیز اوور سائٹ ہو گئی ہے, آپ کی نظر ہی میں نہیں آئی, یا کوئی فراڈ ہو گیا ہے, تو یہ سب پرائر پیریڈ ایررز ہیں. Current period errors that are discovered in that period should be corrected before the financial statement are authorized for issue. Current period میں کوئی ایرر ہے اس کو آپ فوراً ریکٹیفائی کرتے ہیں اور بفور کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایتھورائز فار ایشو. آئی تھنک آپ کو اس بارے میں پتا ہوگا کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایتھورائز کب ہوتی ہیں. ایتھورائز کا کیا مطلب ہے؟ ایتھورائز کا مطلب ہے جیسے فار ایگزامپل آپ کی کمپنی کا فائنینشیل ایئر ہے جنوری ٹو دسمبر. ایک فائنینشیل ایئر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ لیکچر میں, 1 فائنینشیل ایئر میں کتنے منتھس ہوتے ہیں؟ 12 کیلنڈر ایئر. یس, اب جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پریپیئر ہوتی ہے
وہ اسٹیٹری یہ کہ اگر آپ کا جنوری ٹو دسمبر ہے تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تو فائنانس ڈائریکٹرز فائنانس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے پریپیئر کرنا, لیکن اس کو ایتھورائز کرنا سائن کرنا کس کا کام ہے؟ ایکسٹرنل آڈیٹرز کا. گڈ. اب جب دسمبر آئے گا اس کے بعد ہی جنوری فروری میں ڈپینڈس کہ کمپنی بڑی ہے چھوٹی ہے, نارملی کمپنی آڈیٹرز جو ہیں وہ 3 months لے لیتے ہیں. لیٹس سی ایئر اینڈ ہے 31 دسمبر, 31 مارچ تک آڈیٹر سائن کر دیں گے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو کہ یہ ایتھورائز ہی نہیں ہے. ہم نے پڑھا تھا اوپینینس کے بارے میں, آڈیٹرز اوپینین یاد آیا, رپورٹس, آڈیٹر رپورٹس, کوالیفائڈ, انکوالیفائڈ, ایڈورس, ڈسکلیمر. یس, گڈ. تو یہ چیز ہے کہ اگر کوئی ایرر کرنٹ پیریڈ میں کوئی ایرر آیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کرنٹ پیریڈ میں آپ اس کو کریکٹ کر لیں بیفور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اور ایتھورائز فار یوز. لیٹس سی جنوری فروری میں آپ کو پتہ چل رہا ہے ابھی آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایتھورائز نہیں ہوئی ہے, آڈیٹرز نے چارٹر اکاؤنٹنٹس نے سائن نہیں کیا ہے, تو آپ اس کو ٹھیک کر لیں بیفور ایتھورائزیشن. لیٹس سی 15 فروری کو کوئی چیز ڈسکلوز ہوئی ہے, آپ اس کو ایک دم ٹھیک کر لیں کہ ابھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایتھورائز نہیں ہوئی. یس. کریکشن آف پرائر پیریڈ ایررز. پرائر پیریڈ ایررز کی جو کریکشن ہے, پچھلے ایئر کی ایررز تھیں, اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے؟ پرائر پیریڈ ایررز آر ڈیلٹ ود بائی restating the opening balance of assets, liabilities and equity as if the error had never occurred and presenting the necessary adjustment to the opening balances of retained earning in the statement of changes in equity. Restating the opening balance of assets. Restating کا مطلب ہوتا ہے restating, restore کرنا, بحال کرنا. opening balances کو restore کر کے, for example اس ایئر میں آپ کو پتہ چلا کہ لاسٹ ایئر میں غلطی ہوئی تھی, تو آپ نے اوپننگ بیلنس جو تھا اس ایئر کا اوپننگ بیلنس اس کو پہلے ریسٹور کرنا اور اس میں چینج لانی ہے تاکہ آپ کو اس ایئر میں کلوزنگ بیلنس ٹھیک ہو. ریسٹیٹنگ دا اوپننگ بیلنس آف جہاں پہ بھی غلطی ہے ایسٹ سائڈ پہ ہے, لائبلٹیز میں یا ایکوٹی میں, ایز اف دا ایرر ہیڈ نیور اوکرڈ اینڈ پریزنٹنگ دا نیسیسری ایڈجسٹمنٹس. تو جب آپ کو ایرر کا پتہ ہے, آپ نے اوپننگ بیلنس اوپن کیا ہے اور اس میں ایڈجسٹمنٹ انٹری کی ہے, تو آپ کا اوپننگ بیلنس پہ ٹھیک ہو گیا, اور باقی اس ایئر کی ساری ٹرانزیکشن ٹھیک ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فار ایگزامپل یہ 2013 ہے, مسٹیک ہوئی ہے 2012 میں, رائٹ. تو اس کا مطلب ہے اگر فار ایگزامپل ایسٹ سائڈ پہ مسٹیک ہوئی ہے, فکس ایسٹ سائڈ پہ مسٹیک ہوئی ہے, اور فکس ایسٹ کا ٹوٹل جو اس سال کا اوپننگ بیلنس ہے تو مسٹیک اگر ہوئی ہے, اس کا مطلب جو اوپننگ بیلنس آف فکس ایسٹ کریکٹ نہیں ہے. ایسی ہے نا, ٹوڈیز 2013 مسٹیک ہوئی ہے 2012 میں فکس ایسٹ میں, سو دس مین 2013 کا اوپننگ بیلنس آف فکس ایسٹ کریکٹ نہیں ہے کیونکہ مسٹیک ہوئی ہے پیچھے. تو آپ پہلے اوپننگ بیلنس کو ٹھیک کریں گے, باقی آپ پورا سال جو کام کریں وہ تو صحیح ہے. اوپننگ بیلنس کی جب اوپننگ بیلنس 2013 کا اوپننگ بیلنس آف فکس ایسٹ جب آپ اس میں ایڈجسٹمنٹ انٹری کریں گے اور کریکٹ کر دیں گے تو ریسٹ از فائن. اوکے. ڈسکلوزنگ ود ان دا اکاؤنٹس a statement of financial position at the beginning of the earliest comparative period. In fact, this means that 3 statements of financial position will be presented within a set of financial statements. جب آپ کریکشن کرتے ہیں پرائر پیریڈ کی, ایٹ دی 3 statements of set of financial statement کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی کرنٹ پیریڈ, ایک تو کرنی ہے آپ نے کرنٹ پیریڈ کے اینڈ میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, ایٹ دی اینڈ آف پریویس ایئر, کیونکہ پرائر پچھلے سال کی آپ نے پرائر ایئر کی مسٹیک کو ایڈجسٹ کیا تھا, اوپننگ بیلنس کو ایڈجسٹ کیا, تو آپ نے ایک تو اس سال کی ایٹ دی اینڈ آف کرنٹ ایئر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آپ نے بنانی ہے, لیکن آپ نے جو پچھلے سال کی کریکشن کی اوپننگ بیلنس کو ٹھیک کیا ایٹ دی اینڈ آف پریویس ایئر, اس کی بھی پریویس ایئر کی بھی آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنانی ہے ایٹ دی بگننگ آف دی پریویس ایئر, ایٹ دی بگننگ آف دی پریویس ایئر کی بھی اسٹیٹمنٹ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. So, financial position will be presented within a set of financial statements. کہاں پہ؟ current year, previous year, at the beginning of the previous years.
سم ٹائم یہ اسٹوڈنٹ کوشچن کرتے ہیں, ایک تو ہے کہ آپ نے پرائر پیریڈ ایررز کو ٹھیک کرنا ہے. اگر وہ میٹیریل ہے پھر تو آپ نے کہتے ہیں نا PVC میں جا کے سب چیزیں اوپن کر کے ان کو ٹھیک کرنا ہے. اف اٹس ناٹ میٹیریل, ایرر میٹیریل نہیں ہے, اممیٹیریل ہے, دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو بیک. اسی سال میں اس کو ایڈجسٹ کر لیں, کیونکہ آپ پچھلی اکاؤنٹس کھول چکے, ایتھرائز ہو گئے ہیں, یا اکاؤنٹ سائن آف ہو گئے ہیں, اکاؤنٹ کلوز ہو گئے ہیں, جسٹ اونلی بیکاز آف اممیٹیریل ایرر. لیکن اگر میٹیریل ایرر ہے دین یو ول ہیو ٹو گو بیک اینڈ کریکٹ اٹ اینڈ ایڈجسٹ اٹ. سو دس از اے کوشچن, پرائر پیریڈ ایررز کا کوشچن آپ کے لیے. During 2001, a company discovered that a certain items had been included in inventory at 31st December 2000. بڑے آرام سے کوشچن کو پڑھیں اور انٹرسٹ لے کے پڑھیں, یہ پرائر پیریڈ کا بہت اچھا کوشچن ہے. During 2001, a company discovered that certain items had been included in inventory at 31st December 2000 at a value of rupees 2.5 million. But they had in fact been sold before the year end. بات سمجھ میں آئی؟ کمپنی نے 2001 میں ڈسکور کیا کہ certain items had been included in the stock at 31st December 2000. جو 31st December اس کا اوپننگ بیلنس تھا, ایسی ہے نا, اس میں 2.5 ملین کی چیزیں اسٹاک میں انکلوڈ تھیں, بٹ دے ہیڈ in fact been sold before the year end. وہ چیزیں سولڈ ہو گئی تھی before the year end, لیکن وہ دسمبر 2000 کے اسٹاک میں شامل تھی. The original figure reported for the year ended 31st December 20 and the figures the current year 2001 are given below. یہ figures دی ہوئی ہیں, sales 2000 کی بھی ہے, 2001 کی, یہ سب جو ہیں وہ ان ملینز ہیں. فار ایگزامپل یہ روپیز ہیں, یس, دس از ان روپیز اینڈ آلسو ان 3 zeros. یا سیلز, کاسٹ آف سیلز, کاسٹ آف سیلز, گراس پروفٹ, ٹیکس اینڈ نیٹ پروفٹ. کوشچن آپ دیکھ لیں کہ 2001 میں ڈسکور ہوا کہ 2000 کا جو اوپننگ بیلنس تھا اس میں اسٹاک میں 2.5 ملین ایڈ تھا, حالانکہ وہ اسٹاک سولڈ ہو گیا تھا. یس, یہ The cost of goods sold in 2001 includes the rupees 2.1 million error in opening inventory. The retained earnings as at 1st Jan 2000 were 11.2 million. Assume that the adjustments will have no effect on the tax charge. Show the 2001 IS with comparative figures and the retained earnings for each year. Show the 2001 income statement and with comparative figures. So dear students, question آپ نے ریڈ کیا اور کیا پوچھا آپ سے کہ 2001 کی IS بنائیں اور بتائیں کیا جو یہ ایرر ہوئی ہے پرائر پیریڈ ایرر, اس کو ایڈجسٹ کریں. یس, آ جائیں سولوشن پہ. رائٹ, یہ آ گیا ہمارا 2001 year and this is 2000 year. Yes, things are here in rupees, currency ضرور mention کیا کریں, and یہ ہیں 3 zeros اوپر ہیں. رائٹ, یہ ہم انکم اسٹیٹمنٹ بتا رہے ہیں آپ کو. کیا بتا رہے ہیں؟ انکم اسٹیٹمنٹ. جب میں لکھ رہا ہوں تو آپ پلیز نہ لکھیں, آپ اس کو بورڈ پہ دیکھیں, کوشچن آپ کے سامنے ہے, بعد میں آپ لکھتے رہیں گے, لیکن انڈرسٹینڈ کریں کہ چیزیں کس طرح جا رہی ہیں. سیلز, رائٹ, سیلز کتنی تھی ہماری
2000 میں کتنی تھی 48300 ایسی ہے, اور 2001 میں کتنی ہے 52100 ایسی ہے. کاسٹ آف سیلس, کاسٹ آف سیلس, کاسٹ آف سیلس ہماری ہے, میں یہاں پہ کر دیتا ہوں آپ کے لیے, ایئر 2000 کیسے ہوگا, ہماری کاسٹ تھی 30200 ایسی ہے نا 3020, اور کوشچن کیا تھا, کوشچن کیا تھا ڈیورنگ 201 a company discovered that certain items had been included in stock at 31st December 20 at a value 2.5 yes million, but they had in fact been sold before the year end. یہ چیز جو ہے وہ اسٹاک جو ہے وہ کیا ہوگا 2000 میں ایڈ ہو جائے گا, رائٹ, یہاں پہ 3002 پلس 2.5 ملین ہے, تو یہ ہم اوپر 30 لگا رہے ہیں 2500, یہ چیز ایڈ ہو جائے گی, اور جب یہ ایڈ ہوگی یہ بنے گی 32700 کاسٹ آف سیلس, اور ایئر 2001 میں کیا کاسٹ آف سیلس ہوگی, کیا کاسٹ آف سیلس تھی 33500, اور یہاں پہ لیس ہو جائے گی, یہ کاسٹ آف سیلس کتنی آ گئی 31000. آپ کو سمجھ آئیے, کاسٹ آف سیلس جو ہے وہ اسٹاک جو تھا وہ ایک جگہ انکلوڈ تھا یا انکلوڈ نہیں تھا, پرائر پیریڈ ایرر تھی. 2000 میں ایئر 2000 میں وہ ہمارا اسٹاک تھا لیکن ہم نے ایڈ نہیں کیا ہوا تھا, تو ہم نے یہاں پہ اس کو ایڈ کر دیا, اور 2001 میں اس کو ہم نے ایڈ کیا ہوا تھا جو حالانکہ وہ سولڈ ہو چکا تھا, تو یہ 2001 سے ہم نے اس کو آؤٹ کر دیا, مائنس کر دیا. تو ایکچوئل کاسٹ آف سیلز یہ ہیں جو پہلے غلط تھیں, تو اس کی وجہ سے گراس پروفٹ کیا ہوگا, گراس پروفٹ کتنا ہو گیا 2110015600 gross profit, and then tax باقی چیزیں ایگزیکٹ اسی طرح ہیں 4600 and 4300. نیٹ پروفٹ آ گیا, نیٹ پروفٹ 16500 ڈے اسٹوڈنٹس, جسٹ سمپل ایگزامپل تھی. آپ نے دیکھا کہ اسٹاک کو ایک جگہ پہ انکلوڈ کیا گیا, ایک جگہ پہ ایکسکلوڈ کیا گیا, اس سے ہماری کاسٹ آف سیلز جو ہے, کاسٹ آف سیلز کی فگر یہ چینج ہوئی ہے 2000 میں بھی اینڈ 2001 میں, جس کی وجہ سے کمپنی کا گراس پروفٹ بوتھ ایئر اینڈ کمپنی کا نیٹ پروفٹ چینج ہو گیا. ٹھیک, اب یہ آپ کو سمپل انفارمیشن دی تھی کس طرح ہے. اب اسی چیز کو انہوں نے ریٹین ارننگس, ریٹین ارننگس کے اوپر کیسے افیکٹ ہوا, یہ تھا انکم اسٹیٹمنٹ میں. کوشچن میں یہ پوچھا نا آپ سے کہ شو 2001 انکم اسٹیٹمنٹ ود کمپیریٹو فگر اینڈ دی ریٹین ارننگس فار ایچ ایئر, کیا افیکٹ ہوا انکم اسٹیٹمنٹ میں. یہ آپ نے دیکھا انکم اسٹیٹمنٹ یہ تھی آپ کی, یا آپ نے انکم اسٹیٹمنٹ پہ ہم نے کام کیا, انکم اسٹیٹمنٹ آپ نے سیلز بتائیں, آپ نے کاسٹ آف سیلز بتائیں, ٹھیک ہے. یہ کاسٹ آف سیلز یہ آ گئی اور یہ آ گئی, دین گراس پروفٹ اینڈ دین نیٹ پروفٹ, رائٹ. اب دیکھیں, اب بتائیں اس پرائر پیریڈ ایڈر سے ریٹین ارننگس پہ کیا فرق پڑا ہے.
اب ہم ریٹین ارننگس پہ جاتے ہیں. ریٹینڈ ریٹین ارننگس, رائٹ. 2000 2001 ابھی آپ نے صرف دیکھنا ہے اور کرنا آپ نے بعد میں. ابھی آپ کوشچن آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا ہے, ادھر 3 zeros 3 zeros. اوپننگ بیلنس کیا تھا اس کا, ریٹین ارننگ کا اوپننگ ریٹین ارننگ کیا تھا بیلنس, اوپننگ ریٹین ارننگ آپ کو دیا ہوا نا. کہاں پہ دیا ہوا اسٹوڈنٹس, یہ بتائیں. یہ دیا ہوا ریٹین ارننگ ایز ایٹ 1st Jan 2001 11.2 ملین. ایسے ہی تھا نا, کتنا یہ روپیز. ہم اس کو اس طرح لکھیں گے, یہ 30 جب آپ یہاں پہ لکھتے ہیں, یہاں پہ ہم لکھتے ہیں 30 تو یہ فگر سے آئے گی 11,200. اوپننگ بیلنس یہ تھا, پلس اس میں ہم پلس کیا کریں گے, ہمارا نیٹ پروفٹ کیا تھا 13,800. ایسے ہی تھا نا, 2000 کا ہمارا نیٹ پروفٹ. یس, تو کیا فگر آ گئی, یہ ہمارا اوپننگ بیلنس ہے 11,200. یس, اس میں جب ایڈ کیا ہم نے, یہ تو مینشن ہے, گیون ہے, یہ آپ کو گیون ہے, یہ کوشچن میں دس فگر از گیون. یس, اور یہ ہو گیا. آپ نے جب ان دونوں کو ایڈ اپ کیا 112 پلس 1320 تو آپ کے پاس فگر آ گئی 25,123. یہ ریٹین ارننگ یہ گیون تھا, آپ نے یہ 2000 کا تھا, پلس آپ نے نیٹ پروفٹ کیا اس سال کا 2001 کی ریٹین ارننگ آ گئی. اب اس میں پرائر پیریڈ ایڈجسٹمنٹ, پرائر پیریڈ ایڈجسٹمنٹ یہ کیسے ہوگی, کیا ایڈجسٹمنٹ تھی کہ آپ کا 2500 جو ہے, جو سٹاک ہے, وہ آپ نے یہاں پہ 2005 میں لیس کرنا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. آپ کا 11200 22500. یہ کیوں لیس کیا آپ کو پتا ہے نا, کیوں, یہ چیز ہے. دس از 2001 a company discovered that certain item had been included تھا, یہ 2500 included تھا, تو ہم نے اس کو یہاں پہ ایکسکلوڈ کر دیا. اور یہ آ جائے گا نیٹ پروفٹ فار دا ایئر. اب جو دوسرا نیٹ پروفٹ آیا, نیٹ پروفٹ ہم نے ابھی کیلکولیٹ کیا نا, نیٹ پروفٹ یہ نیٹ پروفٹ, دیز ٹو, دس ون اینڈ دس ون, یہ آپ کے یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا 16500 اینڈ کیا ہے 11300. 11300 ان کو آپ ایڈ کریں گے, یہ آ گیا کلوزنگ ریٹین ارننگ. کلوزنگ آپ نے ایڈجسٹمنٹ کے بعد یہ آ گیا کلوزنگ ریٹین ارننگ. کیا چیز ہے 3922,500. سو اس طرح یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ ریٹین ارننگس کو ہم نے پرائر پیریڈ میں کیسے ایڈجسٹ کیا. آپ نے اوپننگ بیلنس جو ہے وہ سب سے پہلے دیکھا کیا تھا, آلریڈی گیون ہے. یہ کیسے آیا, آپ کا جو 2000 کا ریٹین ارننگ تھا, 2000 کا ریٹین ارننگ پلس 2000 کا نیٹ پروفٹ ہے, تو یہ آپ کی یہ فگر آ گئی. یس,
اب پرائر پیریڈ ایڈجسٹمنٹ بس یہ انٹری آپ نے کرنی تھی, اس کی وجہ سے سارا چینج ہو گیا کہ یہ آپ نے لیس کرنا ہے کیونکہ یہ آلریڈی انکلوڈ تھا, 2.5 ملین کا اسٹاک انکلوڈ تھا جو ہم نے ایکسکلوڈ کیا ہے. یہ آپ کا نیٹ پروفٹ, یہ نیٹ پروفٹ سارے پہ, اینڈ دین ریٹین ارننگ کو آپ نے کریکٹ کر دیا. سو یہ ایرر جب آپ کو پتہ چلی ایرر تھی کیا اور پھر ایرر کا کہاں افیکٹ تھا, کہاں پہ افیکٹ تھا, آئی ایس میں اور ریٹین ارننگ میں. اور یہ کوشچن میں اس نے بتایا آپ کو شو دی 2001 آئی ایس اینڈ دی ریٹین ارننگس فار ایچ ایئر. تو اس کا افیکٹ ریٹین ارننگس پہ تھا کیونکہ انفارمیشن دی تھی دا ریٹین ارننگ ایز ایٹ 1 Jan 2001 11.2 million, assuming that the adjustment will have no effect on the tax charge. So as I said کہ آپ نے یہ کوشچن خود ذرا دیکھنا ہے اور پریویس کوشچن جو ہم نے کیا ہے جس میں آپ کوشچن دیکھتے ہیں اور 3 things اپلائی کرتے ہیں, ریکگنیشن, پریزنٹیشن اینڈ میجرمنٹ, اور بتاتے ہیں کہ چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسی ہے یا نہیں ہے, رائٹ. اور یہ کوشچن آپ دیکھیں, ویری سمپل کوشچن آپ کو دیا ہے کہ کمپنی نے ایک ایئر میں 2.5 ملین کا اسٹاک انکلوڈ کیا جو ایکسکلوڈ کرنا چاہیے تھا, اور اس کی ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوگی. اور یہ آپ کو کمپنی کا پروفٹ اینڈ لاس دیا ہوا ہے, کاسٹ آف سیلز میں آپ کو پتا اسٹاک آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کو اتنا لیول ہے, نالج ہے اکاؤنٹنگ کا, فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا. اس کو اسٹاک کی فگر کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے, اوبیسلی کہیں ٹیکس میں تو نہیں کریں گے, رائٹ. اور یہ آپ نے آگے تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو اور دی ہے کہ یہ ریٹین ارننگس کی بھی ہے. یہ ہم نے انکم اسٹیٹمنٹس کو ایڈجسٹ کیا, کاسٹ آف سیلز کو ایک جب جو مسٹیک تھی 2.5 ملین کی 2000 میں اس کو ایڈ کیا اور 2001 میں اس کو لیس کیا. گراس پروفٹ ہمارا چینج ہو گیا, ٹیکس فگر وہی تھی, نیٹ پروفٹ ٹوٹلی چینج ہو گیا. جب نیٹ پروفٹ چینج ہوا آپ کی ریٹین ارننگس تھی 2000 میں دی ہیں, 2001 میں اوپننگ ریٹین ارننگس آپ کو مینشن تھی اور آپ نے 2001 کی ریٹین ارننگس اس کے کی ہیں, اس میں ایڈجسٹمنٹ کی ہے, پرائر پیریڈ ایڈجسٹمنٹ کی آپ نے 2001 سے آپ نے ایکسکلوڈ کرنا تھا, 2.5 ملین کو ایکسکلوڈ کیا, آپ کا نیٹ پروفٹ اینڈ دین کلوزنگ ریٹین ارننگ ہے. اوکے, دس از آل اباؤٹ آئی ایس 8. آئی وڈ سی, دیکھوں گا کہ اور بھی کچھ اسمال کوشچنز اگر مل گئے اس کے میں آپ کو کرانے کی پریکٹس کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن آئی ایس 8 جو ہے مین کس چیز کو ایڈریس کرتا ہے وہ چیزیں آپ ضرور ایک دفعہ, دس از یور ریئلی ہوم ورک کہ یہ آئی ایس 8 ہے, سلیکشن آف اکاؤنٹنگ پالیسیز, چینجز ان اکاؤنٹنگ پالیسیز, چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس, کریکشن آف پرائر پیریڈ ایررز. آئی ایس 8 ان 4 چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے اور یہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ رپورٹنگ میں اہم رول پلے کرتی ہیں کیونکہ آپ جب رپورٹنگ کر رہے ہیں, آپ کی کمپنی نے کوئی پالیسی سلیکٹ کی ہے لیکن اکارڈنگ ٹو آئی ایس 8 نہیں ہے تو آپ کی رپورٹنگ ریلائبل نہیں ہے. آپ کی کمپنی نے کوئی اکاؤنٹنگ پالیسیز چینج کی ہیں لیکن اکارڈنگ ٹو آئی ایس 8 نہیں کی, سو فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی جو رپورٹنگ ہے اس میں افیکٹ آ سکتا ہے. چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس از ناٹ اکارڈنگ ٹو آئی ایس 8. سملرلی کریکشن آف پرائر پیریڈ ایررز, تو یہ آئی ایس 8 ڈیل کرتا ہے اکاؤنٹنگ پالیسیز کو, سلیکشن میں بھی, چینجز میں بھی, اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کو, پرائر پیریڈ ایررز کو. سو آئی ہوپ کہ یہ جس طرح آپ کو نوٹس بتائیں جو میں آپ سے ڈسکس کی چیزیں آپ کو یہ فرسٹ ٹائم اگر آپ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کو یا فائنینشیل رپورٹنگ کو آپ لے رہے ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ دیکھیں جب آپ لیکچر لیتے ہیں اس کے بعد آپ چیزیں نوٹ کرتے ہیں, آپ کو تھوڑا سا سیلف اسٹڈی اس لیول پہ, بیچلر ماسٹر لیول پہ سیلف اسٹڈی مسٹ ہے. سیلف اسٹڈی کا مطلب ہے کہ یہی ٹاپک آپ لیں, اپنی لائبریری سے بکس ایشو کرائیں, اپنے پاس گھر میں بک رکھیں, انٹرنیٹ پہ جائیں, اس کی ڈفرینٹ سائٹس ہیں اکاؤنٹنگ کی بہت سی, وہاں سے انفارمیشن لیں, آپ اپنے نالج کو انہانس کریں اینڈ دین گو فار گروپ ڈسکشن, اور چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. کلیئر. سو دس از آل فرام مائی سائڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس. This is our lecture 7. Inshallah we'll meet in lecture 8 and I will ask you a few questions about today's lecture, and I really sincerely hope from you that you will definitely give time for this subject. Financial accounting and reporting very interesting ہے, جو چیزیں 100% practical ہے.
آپ کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہے, آپ فیوچر میں جاب کرنا چاہتے ہیں, مارکیٹنگ میں کرتے ہیں, آپ ایچ آر میں کرتے ہیں, آئی ٹی میں کریں, جس میں کریں, یہ چیزیں جب آپ مینیجر لیول سے ابو جائیں گے, آپ کو اسسٹنٹ مینیجر اینڈ ابو, مینیجر اینڈ ابو, یہ سب فیس کرنی ہوگی. سو یہ مائنڈ سے نہیں کریں گے یہ میں اور کوئی جاب کروں گا. یہ بزنس MBA اسٹوڈنٹس کے لیے, جو بزنس اسٹڈیز کر رہے ہیں, ان کے لیے مسٹ ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے لیکچر انٹرسٹنگ کروں, ایزی وے سے جاؤں, اور بیسک سے جا کے ہم اس کو ایک لیول تک, جو آپ کا لیول ہے اس تک ہم اچھی طرح ڈسکس کر لیں. اوکے, سو انشاءاللہ وی ول میٹ اگین ان آور لیکچر, in our next lecture. Thank you and Allah Hafiz.